بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اے این پی نے پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مولانا فضل الرحمان جو کسی بھی مسلمان کو جو ان کو ناپسند ہو یا جن کی باتیں انہیں ناپسند ہو وہ اس پہ کفر کے فتوے لگا دیتے تھے۔ وہ اے این پی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اے این پی اسرائیل کو ماننے کے فائدے اور نقصان بتا رہے تھے۔ اور وہ مولانا فضل الرحمان، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی، نئی حکومت آئی تھی ان کی، تو ایک مسئلہ بنا تھا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ انہوں نے کہا تھا، اپوزیشن نے کہا تھا، اس پہ بہت زیادہ باتیں بھی ہوئی تھی، بہت کچھ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ایک خفیہ جہاز آیا ہے اور وہ اسرائیل کا تھا۔ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ یہودی ایجنٹ کی حکومت آ گئی ہے۔ عمران خان، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، تو یہودی ایجنٹ کی حکومت آ گئی۔ حکومت آنے کے کچھ ہی مہینے بعد تو وہ جہاز آیا تھا جس پہ میڈیا نے بھی بہت سی باتیں کی تھی، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وہ اس بات پہ، اس ٹاپک پہ بحث ہوا تھا، اور عمران خان کو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہودی ایجنٹ ثابت کروانے میں کہ وہ جو جہاز ہے وہ اسرائیل کی جانب سے آیا تھا۔ تو آج جب مولانا فضل الرحمان اے این پی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اے این پی اسی اسرائیل کو ماننے کے لیے وضاحت دے رہے تھے کہ ہم کیوں اسرائیل کو مانیں، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا نقصان ہیں، ہم کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ عربوں نے اچھا کیا ہے، ہمیں ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہیے اور امن اور بھائی چارے کی طرح سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور امن اور بھائی چارہ کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ۔ تو جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو انہوں نے جہاز دیکھا تھا، حتیٰ کہ وہ یہاں نہیں آیا تھا، لیکن ان کے کہنے پہ اگر وہ آیا بھی تھا تو تب وہ بھائی چارے اور امن کی بات نہیں تھی۔ تو آج جب ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہم نے تسلیم کرنا چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہمیشہ عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، تو آج جب ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک شخص اسرائیل کو ماننے کی یا اسے منوانے کی وضاحتیں دے رہا تھا تو ان کے منہ پہ چپ کا تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے منہ سے ایک بات نہیں کی۔ اصل میں اس وقت جب عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو اس کے فوراً بعد دیکھیں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عرب کبھی بھی اس وقت تک کوئی بھی کام نہیں کرتے جس وقت تک سعودی عرب انہیں اجازت نہ دے دے۔ تو جب دبئی یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کو نہ معلوم ہو، کہ انہیں پتہ نہ ہو، ان سے پوچھا نہ گیا ہو، ان سے مشورہ نہ لیا گیا ہو؟ اصل میں جو عرب ہیں یہ ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کو اوپر سے دھوکہ دیتے ہیں۔ شاید بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو جانتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ عرب کے ساتھ خفیہ طور پہ ہمیشہ سے ہوتی ہیں، ان کے جہاز آتے جاتے ہیں، لیکن وہ میڈیا پہ نہیں آتا۔ اگر کوئی دیکھ بھی لے، اگر کسی کو معلوم ہو بھی جائے، پھر بھی کسی میڈیا چینل پہ وہ بات نہیں آئے گی، کیونکہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ عرب میں ہمارے ساتھ، اگر عربوں میں کسی کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بحال ہوتے ہیں، کہ جب تک اس کا آفیشیل اعلان نہ ہو جائے اس سے پہلے وہ کوئی بھی جو بات ہوتی ہے، کوئی بھی نیوز میڈیا پہ نہیں لاتے۔ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ تو اسرائیل کی کنٹرول میں ہے، تو اسرائیل وہ بات میڈیا پہ دکھاتا ہے جو اس کے فائدے میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو عرب ہیں یہ ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ تھے۔ اب جب انہوں نے، عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اس کے فوراً بعد پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ جب عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا، تو فوراً طیب اردوان کی طرف سے ایک بیان آ گیا۔ آیا صوفیہ ابھی نئی بات ہے کہ جس کو مسجد بنا دیا گیا تھا پھر سے، اس میں جب طیب اردوان نے نماز پڑھی، نماز ادا کی، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو آیا صوفیہ ہے یہ ہماری پہلی منزل ہے، اور ہماری آخری جو منزل ہے، جو ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو ہم کافروں کے حوالے کر دیں، ہم یہودیوں کے حوالے کر دیں، اور ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں گے؟ اس سے اسرائیل کو ایک میسج یہ چلا گیا کہ جو ترکی ہے وہ تو کسی بھی صورت ان کی بات مانے گا نہیں، ان کے ساتھ جائے گا نہیں، ان کو تسلیم کرے گا نہیں۔ اس کے بعد جو ملک پاور میں ہے، جو مسلمان جو ممالک ہیں جو زیادہ پاور میں ہے، وہ ہے پاکستان۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پوری دنیا میں واحد پاکستان ایک اسلامی ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، جس نے جنگیں لڑی ہیں، جس کی فوج تیار ہے، جس کے پاس جدید ہتھیار ہے، جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید میزائل سسٹم ہے، ڈرون سسٹم ہے، ہر کچھ پاکستان کے ساتھ موجود ہے۔ اب انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر ترکی کے ساتھ پاکستان، جس طرح سے پاکستان اور ترکی میں سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے کہ ترکی اور پاکستان بائی بائی، اس طرح سے اگر پاکستان کو ترکی نے اپنے ساتھ ملا لیا تو پھر پاکستان تو ہمیں پہلے سے تسلیم نہیں کر رہا۔ اگر جب ترکی اور پاکستان دونوں ساتھ میں مل گئے تو یہ دونوں ہمیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو طیب اردوان ہیں انہوں نے تو ڈائریکٹ دھمکی دے دی
کہ ہم مسجد اقصی کو اب آزاد کروائیں گے، اور اگر پاکستان ان کے ساتھ مل گیا تو پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے، پاکستان جو اپنا ایٹمی فارمولہ ہے وہ ترکی کو دے سکتا ہے، اور ترکی اور پاکستان مل کے اسرائیل پہ حملہ کر سکتے ہیں یا مسجد اقصی کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ارطغرل ڈرامہ جو پاکستان میں لگایا گیا ہے، اسی وجہ سے لگایا گیا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے، جو نوجوان ہیں، ان کو تاریخ سے آگاہ کیا جائے، ان کے اندر غزوہ ہند اور جہاد کا جو جوش اور جذبہ ہے وہ پھر سے اٹھایا جائے، ان کا جذبہ بڑھایا جائے، انہیں موٹیویٹ کیا جائے، انہیں تیار کیا جائے۔ اس وجہ سے اسرائیل نے اب پریشر ڈالا ہے پاکستان، کیونکہ ترکی نے تو ڈائریکٹ مسجد اقصی کو آزاد کرنے کی دھمکی دے دی ہے، اور مسجد اقصی جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ تو جب مسجد اقصی ان کے قبضے سے آزاد ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہے وہ اسرائیل پہ ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے پہلے عربوں سے تسلیم کروایا خود کو، اب سعودی عرب اور تمام جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں یہ ڈر ہے عربوں کو کہ اگر پاکستان ہماری بات نہ مانا، پاکستان نے ہماری بات نہ مانی تو ہم جو ہے اسرائیل اور امریکہ کی گود میں چلے جائیں گے، اور جب ہم پہ مشکل وقت آئے گا، اگر اسرائیل اور امریکہ بھی ہم سے دور ہو گئے تو پاکستان بھی دور ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ اس لیے آفیشیل ابھی بہت سے عرب ممالک ہیں جو اعلان نہیں کر رہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، لیکن حقیقت میں بیک پہ سب کچھ ہو گیا ہے، پورا پلان مکمل ہو چکا ہے۔ جتنے بھی عرب ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن آفیشیل اعلان جو ہے وہ ابھی صرف UAE نے کیا ہے۔ عربوں کا پریشر ہے اسرائیل اور امریکہ پہ، امریکہ اور اسرائیل کا جو پریشر ہے وہ پاکستان پہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی اپوزیشن بھی استعمال کی جا رہی ہے، پاکستان کا میڈیا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، پاکستان کا سوشل میڈیا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر جو لفافہ صحافی ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکومت پہ پریشر ڈالا جائے گا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، آپ اس بارے میں سوچیں، آپ اس بارے میں بحث کریں۔ دیکھیں، جب آپ کسی ٹاپک پہ بحث کریں گے نا اس میں سوال اٹھ جائیں گے، جب کسی چیز میں سوال اٹھیں گے نا تو اس کا کچھ نہ کچھ جواب ضرور بنے گا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کروانی ہے بحث، کہ سوال اٹھیں، جب سوال اٹھیں گے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ جواب نکالنے ہیں، جب جواب نکالیں گے تو پھر یہ حکومت پہ یہ پریشر ڈالیں گے کہ ہم نے اسرائیل کو اب تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن خلفائے راشدین کا ایک پیغام تھا کہ جو بیت المقدس کی جو زمین ہے اس پہ یہودیوں کو نہ آنے دینا۔ تو جب یہودی شروع میں آئے تھے تو اس وقت جو مسلمان تھے وہ پیسوں کی لالچ میں بک چکے تھے، خریدے جا چکے تھے، تو اس طرح سے اسرائیل نے اس پہ قبضہ کر دیا، تو جو ایک ناجائز قبضہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور پاکستان اس ناجائز ریاست کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا جس وقت تک جو فلسطینی ہیں ان کو ان کا حق نہ دیا جائے، فلسطین کو آزاد نہ کیا جائے، اور مسجد اقصی کو اسرائیل سے آزاد نہ کروایا جائے۔ لیکن اس کے باوجود جو مختلف قسم کے صحافی ہیں، جو لفافہ صاحب اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، ان سب کو خریدا جا چکا ہے۔ پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح سے بہایا جا چکا ہے جس طرح سے پانی بہایا جاتا ہے۔ اب اس پہ یہ مکمل ایک پورے پلانٹڈ ایک پورے طریقے کے ساتھ ایک کمپین چلائیں گے۔ سب سے پہلے یہ پاکستان میں بحث کروائیں گے، ایک ایسا ماحول بنائیں گے، لوگوں کو ایک دم سے گرم کر کے ٹھنڈا کر دیں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اس پہ بحث کروائیں گے اور حکومت پہ پریشر ڈالیں گے۔ دیکھیں، یہ جو حکومت ہے اس وقت، عمران خان جس کی حکومت ہے اس وقت، جو PTI کی حکومت ہے، یہ ان پہ بہت ہی زیادہ مشکل وقت ہے۔ اگر یہ پریشر میں آ جاتے ہیں اور اگر یہ پریشر میں آ جاتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر دیتے ہیں، تو جو پاکستانی جو عوام ہے کہ بچے کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے، تو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں اسرائیل کو؟ تو پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، حکومت کا جو سنبھالنا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور پھر سے حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی، وہ کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ لیکن لگتا نہیں ہے کہ کسی بھی صورت جو عمران خان ہے، جو حکومت ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، کیونکہ عمران خان صاحب کا بھی جو موقف ہے وہ شروع سے وہی ہے جو قائد اعظم کا ہے۔ جب تک اسرائیل جو ہے فلسطین کو ان کا حق نہیں دے دیتا، مسجد اقصی کو آزاد نہیں چھوڑ دیتے، مسجد اقصی کو آزاد نہیں کر دیتے، اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور ایک اور بات، انڈیا جو ہے وہ ہمارا 70 اور 75 سال سے دشمن ہے، لیکن جو اسرائیل ہے وہ ہمارا ایک شروع سے دشمن ہے۔ اگر انڈیا کے لیے ہم نے جنگ کی اتنی تیاری کی ہے تو سوچیں ہم نے اسرائیل کے لیے جنگ کی کتنی تیاری کی ہوگی، کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر دے گا اور اتنی آسانی کے ساتھ جو پاکستان کی جو عوام ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے دے گی، تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اسرائیل کو پاکستان تسلیم نہیں کرے گا،
اسرائیل پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، دشمن تھا اور دشمن رہے گا۔